أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، وہی ہے مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی خلقت میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ فارجع البصر هل تری من فطور، پھر نظر لوٹا کر دیکھیے کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر بار بار نگاہ دوڑا کر دیکھیے، نتیجہ یہ ہوگا، پھر بار بار نگاہ لوٹا کر دیکھیے، نتیجہ یہی ہوگا کہ آنکھیں نظر تمہاری طرف تھک ہار کر نامراد واپس لوٹ آئے گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ ملک کی تفسیر چلی۔ سورہ ملک جب شروع ہوئی تھی تب آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں، میری چاہت ہے کہ میرے ہر امتی کو یہ صورت یاد ہو۔ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، ہم نے ارادہ کیا تھا یاد کریں گے، ایک ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے، ہماری گجراتی میں کہاوت ہے ٹیپے ٹیپے سرور بھرا ہے، فارسی میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا شور، کہ تھوڑا تھوڑا کام بھی ایک دن بڑا ہو جاتا ہے، تو آدمی ایک ایک آیت بھی یاد کرے۔ لوگ بہت باحوصلہ ہوتے ہیں، ایسی ایسی عورتیں دنیا سے گزری ہے جنہوں نے گھر کے کام کاج کر کے بھی قرآن یوز کر لیا، بچے سنبھال کے روزانہ ایک آیت دو آیت۔ تو ہم ایک چھوٹی سی صورت یاد کرنے کا پروگرام بنائیں گے تو کچھ مشکل نہیں۔ اس کے فائدے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل جو قبر ہے، جہاں بچ گیا ہے تو ہمیشہ آگے تک بچے گا، جہاں پھنس گیا تو آگے کا معاملہ جڑا ہو جائے گا۔ یہ صورت وہاں آدمی کی سیکیورٹی کا کام کرتی ہے، بچاتی ہے اللہ کے عذاب سے۔ ہم نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ چلو یاد تو بعد میں کریں گے لیکن روزانہ اندر دیکھ کر پڑھنے کا پروگرام شروع کر دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ امید یہی ہے کہ شروع ہو گیا ہو، اور پھر سے نیت رکھیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک کریں گے، سورت کو پڑھتے رہیں، پڑھیں گے بہت 5 منٹ 10 منٹ کا معاملہ ہے، اور جب عادت پڑ گئی تب تو چھوٹنے کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پہلی آیت کی تفسیر چل رہی تھی، اس میں کہا تھا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کائنات پوری کی پوری میں بڑی عظمت والا ہوں، اور اس لیے ہوں کہ کائنات کا پورا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ بِيَدِهِ الْمُلْكُ، ہمارے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے کائنات میں، کسی کے چاہنے سے کچھ ہوتا بولیے نہیں، نہ میرے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ آپ کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ حکومت چلانے والے بادشاہوں اور دوسرے حکمرانوں سے کچھ ہوتا ہے، ہوتا کس سے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہی بات ایمان کی،
یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب یعنی کہ دنیا میں جو سورسز ہیں اسی کے ذریعے کائنات چلاتے ہیں، لیکن چلانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ گھوڑا کتنا بھی دوڑے، گھوڑے پر جو بیٹھا ہے اس کی لگام کے اشارے ہی پر دوڑتا ہے۔ اسی طرح کائنات میں کچھ بھی نظر آئے تو جو کم عقل ہوگا وہ سمجھے گا گھوڑا دوڑ رہا ہے، اور جو عقل مند ہوگا وہ سمجھے گا سوار دوڑا رہا ہے۔ بس اللہ والوں میں، ایمان والوں میں اور دوسری قوموں کے بیچ میں یہی فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حالات کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، جیسے چاہتے ہیں ہلا کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور دنیا کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہم ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں، جیسے بھی حالات ہم ہر طرح کیا ہے قادر ہے، لہٰذا ہمارے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، سب ممکن، سب آسان۔ اس میں پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو اللہ کی قدرت کھول کر دکھائی تھی قرآن کریم کے واقعہ سے، کہ دیکھو کیسے کیسے طاقتور لوگ تھے۔ فرعون تھا، ابرہہ تھا، اصحاب الفیل والا، دوسرے لوگ تھے جن کو بہت نشہ تھا کہ بھائی طاقت ہماری ہے، بول ہمارا چلے۔ قوم سمود، قوم عاد، یہ بڑی بڑی قومیں گزری، اور اپنے زمانے میں ان کی تہذیب چلتی تھی، جیسے آج کل یوروپ کی تہذیب چلتی کہ نہیں چلتی مارکیٹ میں، ایسے ان کی تہذیب چلتی تھی، بہت پاورفل۔ آج تک تو ان لوگوں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہ تو کہتے تھے من ہم اشد منا قوة، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس نے پیدا کیا تمہیں وہ تم سے بڑا طاقتور ہے۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کو بہت نشہ تھا۔ وہ نبیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بیچارے غریب، ان کے پاس کوئی اتنے سورسز نہیں ہے لائف جینے کے، انجوائے کرنے کے، ان کے پاس اتنی بڑی کوئی جماعت اور پارٹی نہیں، ان کو مان کر کیا کرو گے؟ حضرت نوح کا عقل وہ کہتے تھے کہ یہ سماج میں جو بالکل بیچارے غریب جیسے ہیں، کسی پیٹے لوگ ہیں، وہ تمہاری بات مان رہے ہیں، ان کو الگ کرو تو ہم تمہاری بات مانیں گے۔ یعنی ایسی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ جو نگاہ ہے نا دیکھنے کی دین کو، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ کیسی سوچ ہے؟ کافرانہ سوچ ہے۔ یہ انبیاء کرام پر، دین پر ہمیشہ اللہ توفیق دیتے ہیں غریبوں کو چلنے کی پہلے۔ کس کو؟ غریبوں کو۔ تو اس سے آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ کس میں آ جاتا ہے؟ اپنی چودراہٹ اور اپنی جو ہے شان شوکت اور اپنی ایٹیٹیوڈ میں آدمی حق بات کو قبول نہیں کر پاتا ہے، اسی دھوکے میں رہ جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ مکہ والے سردار ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت ہے۔ کون؟ مکہ والے سردار ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت ہے۔ جو لوگ حضور کے سامنے ایسا کہتے تھے کہ محمد سنو، ہم چاہے تو یہ مکہ کی وادیاں مکہ کے نوجوانوں سے تمہارے سامنے کھڑی کر دیں گے تمہارے خلاف، اور تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے کس شان کے ساتھ اس مکہ کو فتح کروایا کہ نہیں کروایا؟ تو طاقت کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں کچھ بھی نظر آئے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا، ہجرت کے وقت حضور کیسے جا رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا اس وقت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تم کتنی بھی بے سر و سامانی میں جاؤ لیکن ہم تمہیں لوٹا کر رہیں گے، ہماری طاقت پر بھروسہ۔ صلح حدیبیہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور خط لکھوا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ذالک محمد رسول اللہ، کہا کہ رسول مانتے تو جھگڑا کیا تھا، کاٹو، نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر توڑے، حضرت عمر کیسے کٹیں گے؟ حضرت عمر تو کہتے حضور نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، کاٹو۔ حضرت علی نے کہا مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کاٹ سکتا۔ حضور نے خود مٹایا، اللہ میں مٹا دیتا ہوں۔ صحابہ حضرت عمر تنہائی میں گئے ملنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت حضور سے بھی ملاقات کی، پرسنل ملاقات کی، اور کہا تم رسول نہیں ہو؟ کہا میں رسول ہوں۔ کہا اللہ کی طاقت، اللہ کا وعدہ سچا نہیں؟ کہا سچا ہے۔ کہا پھر اتنے دب کر کیوں صلح کر رہے ہو؟ کہا یہی حکم ہے۔ یہی کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ ایک طرف کافر جتنی شرط رکھ رہے ہیں عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، کہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تم کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ صحابہ ایسے تھے کہ اس وقت لڑتے تو ان کو نانی یاد دلا دیتے، اتنی تیاری کے ساتھ، اتنے جوش کے ساتھ تھے صحابہ، لیکن حضور نے کہا نہیں، ابھی اجازت نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ مانو۔ پورا دب دبا کر ظاہر کی دنیا کی نظر سے دیکھو تو ہارے صحابہ، حضور کا پلان پورا فلاپ ہو گیا اور یہ واپس جا رہے۔ لیکن جب لوٹ رہے ہیں نا، ابھی تو مدینہ پہنچے نہیں، اس سے پہلے آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی جیت دے دی۔ صحابہ کہہ رہے یہ جیت کیسی ہوئی؟
کہا یہ جیت ہے. جب جو آدمی اینالائز کرے گا تجزیہ کرے گا تاریخ کا تو پتہ لگا یہ صلح حدیبیہ ہی مکہ کے فتح ہونے کا کیا بنا ذریعہ بنا. تو اللہ کی تدبیریں اور اللہ کا نظام بہت دور تک جاتا ہے, بندوں کی سوچ وہاں تک جاتی نہیں ہے. تو چاہے ظاہر میں کچھ بھی نظر آئے لیکن طاقت کا پاور کہاں ہے اللہ کے پاس. سر چشمہ اللہ کے پاس ہے, وہی سب کو جتاتا ہے, وہی سب کو ہراتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس لیے مومن کی پہچان ہے کبھی نا امید نہیں ہوتا. مومن کبھی بھی سخت سے سخت حالات میں اگر دنیا میں کوئی قوم جی سکتی ہے تو مسلمان. وہ کون ہے؟ پر حوصلہ پر امید رہ کر اگر کوئی جی سکتا ہے تو ایمان والا جی سکتا ہے. اس کے پاس ایسا جو ہے زندگی جینے کا ایسا اس کے پاس نظریہ عقیدہ ہے, سوچ ہے اس کے پاس, جو دوسری قوم کے پاس نہیں ہے. جی تو اللہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو ہماری جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی قادر کون ہے؟ ہمارے جتنے حالات ہیں اس پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا حالات بگڑیں گے تو ہم رجوع کہاں کریں گے؟ کس سے بات کریں گے؟ اللہ سے. ادھر ادھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑے حالات آگے فوراً دوستوں کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کرتے ہیں, تفصیل سے سناتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ خود مجبور ہے, تو 50 سنا رہا ہے اس سے 500 سن لے, اس کے پاس رکھی ہوئی ہے پہلے سے, ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے جیسے بندوں کو جو بیچارے کمزور ہے ضعیف ہے ان کی تھوڑی سی مال کی لالچ رکھتے ہیں ان کے سامنے بات رکھتے ہیں. بڑی غیرت کی بات ہے, بہت غیرت کی بات ہے. ایسا ہے جیسے باپ مالدار ہو اور بیٹا جو ہے پڑوس کے فقیر سے جو ہے بھیک کی امید لے کر چلا جائے. باپ کو غیرت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ بندے کا معاملہ میں نے سنبھالا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. ہم اپنے فائنینشیل پریشانیاں ہوتی ہے, معاشی پریشانیاں ہوتی ہیں, لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں. نہ لے کر جائیں. کس کے پاس لے کر جائیں؟ اللہ کے پاس لے کر جائیں. تنہائی میں بیٹھے اللہ سے مانگیں. کس سے مانگیں؟ اللہ سے. ہماری جتنی پریشانیاں ہیں سب کون دور کرے گا؟ صحابہ کہاں سے دور کرواتے تھے؟ اللہ سے دور کرواتے. زمین میں پانی نہیں آ رہا ہے, کہاں نماز پڑھی جا رہی ہے؟ حضور تھے نا, حضور سے بڑھ کر کوئی ہوگی ہستی, لیکن کہاں کر رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ پانی دے دے. جی بچہ مر گیا ایک عورت کا, میں کہا اللہ یہ کافر مجھے تانا دیں گے, کیا دیں گے؟ آپ قادر ہے اس کو زندہ کریں. اس نے اپنے ایمان کے بلبوتے پر اتنی تڑپ کے ساتھ اللہ کے سے مانگا, بچہ زندہ ہو. کہاں سے مانگا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہر چیز پر قادر کون؟ اللہ. کیسے بھی حالات ہو اللہ کہہ رہے ہیں فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ. ہم وہ ہیں جو چاہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. ہمارے ارادوں کو کوئی ٹال. اس کا یقین ہونا چاہیے. اس کا کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے. افغانستان میں حالات آئے کہ نہیں؟ جب شروع میں حالات آئے نا تو ملا عمر سے امریکہ کی لابی نے کہا تھا کہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ میں جہاد کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ایک وعدہ امریکہ نے مجھ سے کیا اور ایک وعدہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا. امریکہ کہتا ہے ہم تمہیں تباہ کر دیں گے اور میرا اللہ کہتا ہے ہم تمہیں عزت دیں گے. 20 سال کے بعد دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں, لیکن ایک سسٹم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ گنہگاروں کو چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے. جب اللہ اپنی طاقت بھیجتا ہے نا تو گنہگاروں کو چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے. ہر ایک کی اپنی کیا ہوتی ہے؟ پرائیویسی ہوتی ہے کام کرنے کی. اللہ کی پرائیویسی ہے, اللہ گنہگاروں کو ہٹاتا ہے. اور ایمان والوں کو اتنے حالات پر اتنے اللہ جو ہے ان کو ہر طرف سے کچو کے لگاتا ہے کہ انہیں احساس ہو جائے کہ ہم غلط جا رہے ہیں. پھر توبہ کریں. کیا کریں؟ توبہ کریں. کچھ جانی نقصان ہوگا, کچھ مالی نقصان ہوگا, سب کا امتحان کیا جائے گا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم جو اچھا کوالٹی والا طبقہ آتا ہے اس کو ہم ہاتھ میں نظام دیتے ہیں کائنات کا. صحابہ کو دیا کہ نہیں دیا؟ سب کو دیتے ہیں. افغانستان میں 40 سال کی قربانیاں رنگ لائی کہ نہیں لائی؟ اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سدھرنے کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ حالات آئے تو سدھرنے کی ضرورت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بندوں پر جب حالات آتے ہیں تو ہماری طرف گڑ گڑا کر توبہ کر. ہم تو یہ چاہتے ہیں لیکن یہ کرتے نہیں. تو اللہ کی طاقت ہمارے سامنے کھلنے والی نہیں ہے. اللہ طاقتور ہے, اللہ طاقتور تھا اور رہے گا, اور اس کی نصرت تھی, ہے اور آئندہ بھی رہے گی. لیکن اس کے ضابطے ہیں. کیا ہے؟ قاعدے ہیں. اس قاعدے کے مطابق تمہیں جو ہے اپنی زندگی لانی پڑے گی تو اللہ کی مدد آج بھی آ جائے گی. فضائے بدر پیدا کر. کیا؟ فضائے
بدر پیدا کر. بدر والوں کو جیسا ایمان تھا ان کے جیسے حالت پیدا کرو. آج بھی آسمان سے فرشتے اتر سکتے ہیں, اترے ہیں اور اتر سکتے ہیں. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو وہو اعلیٰ کلی شیء قدیر. حالات آ جائے, بیماریاں آ گئی, جی جادو ٹونا ہو گیا, تو الٹے سیدھے عاملوں کے پاس اور الٹے سیدھے جو ہے نا بواؤں کے پاس چلے نہیں جانے کا, منٹوں میں ایمان کا سودا ہو جاتا ہے. کس میں؟ منٹوں میں. ٹکا کر مانگنے کا. کس سے؟ اللہ سے. کیسے مانگنے کا؟ ٹکا کر. جو آدمی دعا کا عادی ہوگا, بار بار دعا کرے گا, اسے اللہ کی طاقت نظر آئے گی, اس کا یقین اور عقیدہ بن جائے گا اپنے انوبھو کی روشنی میں, اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں کہ نہیں اللہ کا ہے. آدمی تھوڑا انتظار کرے. کیا کرے؟ ہم تو کیسے ہیں, قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کیسا ہے, اسے تھوڑے حالات آتے ہیں نا فوراً نا امید ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اتنی عیش کر رہا تھا اب تک تو کچھ نہیں, اب تھوڑے سے حالات آئے تو فوراً نا امید ہو جاتا ہے. اور پھر جب دعا مانگتا ہے تو خوب ٹکا کر دعا مانگتا ہے, اور ایسا چاہتا ہے کہ جلدی پوری ہو جائے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. ابھی مانگا ابھی آ جائے, ایسے تھوڑی ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بہت نیک بھی ہوتا ہے, پھر بھی فوراً دعا قبول نہیں ہوتی, وہ خوب ٹکا کر رو رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں یہ تو, جب بندہ دعا کرتا ہے تو آسمان پہ آواز جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ کیسے جاتی ہے؟ جیسے یہاں سے امریکہ چلی جاتی ہے نا آواز, فون کی ایسے جاتی ہے. جب میں اب تو کچھ مشکل نہیں ہے, آسمان پہ آواز جاتی ہے. تو فرشتے اس آواز پہ ہے نا کمپیئر کرتے ہیں, روز کی آواز ہے یا نہیں ہے. جو بندہ روز ٹکا کر مانگتا ہے نا, فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو روزانہ کا سوال ہی ہے, اس کا معاملہ جلدی نمٹاؤ, بات پہنچائی جاتی ہے فوراً. اور جو گنہگار ہے, غفلت والا ہے, تو کہتا ہے نہیں یہ اجنبی آواز ہے. کیسی آواز ہے؟ معلوم ہے کہ دعا کی عادت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ تو جو بندہ روزانہ روتا ہے نا تو فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ کتنا رو رہا ہے, پورا کر دو نا. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, ابھی اس کا رونا مجھے بہت بھا رہا ہے, مزہ آ رہا ہے مجھے, کہیں اور رو. کیا کریں؟ میں اور رلانا چاہتا ہوں. خوب رلاتا ہے اللہ, خوب رلاتا ہے, اور اس کے بدلے میں اس کو درجات بلند کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنا قرب دیتے ہیں, اپنی محبت دیتے ہیں, عشق دیتے ہیں, تعلق دیتے ہیں. پھر آخرت میں جو نوازیں گے وہ تو بات ہی آتی ہے. پھر اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, لیکن ضرورت پوری ہوتی ہے. تو قادر کون ہے بھائی؟ حالات آئیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. سماجی بھی اور پرسنل بھی, سب کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ میں نے اس آدمی کا قصہ سنایا تھا کہ اللہ کی طاقت پر اور اس کے رزق دینے پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے. وہ ایک آدمی تھا نا, وہ ایک گاؤں میں جا کے رکا. پہلے تو ہوٹل وغیرہ ہوتی نہیں تھی, تو امام صاحب نے کہا کھانا لا دوں؟ نہیں, تم کھلاؤ گے دال چاول, مجھے کھانے نہیں ہے. امام کا آیا غصہ, کم وقت ایک تو آیا ہے رات کو, یا بھوکا سوئے گا تو کروٹیں بدل کر سو جاؤ. بولے میں تو چلا, یہ مسجد میں رہ گئے, وہ چلے گئے گھر. رات کو 11 بجے جو ہے گاؤں کا ایک آدمی آیا امام صاحب کے. اب دیہات میں 11 بہت ہو جاتے ہیں, دستک بھی. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ میں نے ایک منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی, تو میں مرغا لایا ہوں بنا کے. تو کہا وہ میرے لیے نہیں ہے, وہ مسجد میں جایا ان کے لیے. اور مسجد میں لے کھلایا پلایا. پھر امام صاحب گئے, کہا کہ بھائی راز کی بات ہے تو بتا دے, تو نے کہا تھا تم دال کھلاؤ گے اور میں مرغا کھاؤں گا. کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ضد پہ اڑا تھا اللہ میاں سے کہ اللہ میاں دال چاول کھا کے تھک گیا. کیا ہو گیا؟ دال چاول کھا کے تھک گیا. آپ قادر ہیں مجھے بریانی کھلانے پر, اب میں بریانی ہی کھاؤں گا ورنہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا دوپہر میں ضد کی تھی, دوپہر میں کھانا نہیں آیا, میں سوچا کہیں سے آئے گا, بھوکا بیٹھا رہا. تو رات ہو گئی, رات میں بھی یہی دعا مانگی کہ کھلانی ہے تو بریانی کھلاؤ, نہ نہیں کھاؤں گا. یہ رات ہو گئی جی, رات گئی بات گئی, اس کا جملہ ہوا میں ختم, کچھ بھی نہیں آیا. اس سے دوسرے دن 3 دن تک انتظار کیا. کتنے دن تک؟ نہیں کھایا, نہیں کھاؤں گا, مجھے بریانی کھلاؤ. کہا وہ دن اور آج کا دن انتظام ہو ہی جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انتظام ہو ہی. بریانی آتی ہی آتی, کہاں سے آتی مجھے نہیں پتا, لیکن آتی ہے. مجھے اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے کہ وہ آ کے رہے. اس سے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہو جائے. تو بھائی جب آدمی اپنے رزق کے معاملے میں اتنا اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ کسی کو نا امید نہیں کرتا ہے. بس وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ قرآن میں اللہ ہے کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. بس اللہ تھوڑا سا آزماتا ہے. مٹکا بھی لینے جاتا ہے نا, جو بجا کے دیکھتا ہے کہ نہیں, تو پھر اللہ اپنی مارکیٹ میں قبول کریں گے تو تھوڑا تو بجائیں گے کہ نہیں بجائیں گے, تھوڑا بجاتے ہیں کہ پرفیکٹ ہے کہ نہیں, پھر لیتے ہیں. خالی ملی کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ نہیں چلتا ہے کہ بھائی 2-4 یہاں کیا وہاں کیا اور پھر حلال آرام سے ملتا ہے. ایسے نہیں,
وہو اعلیٰ کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت پر بھروسہ جتنا ہوگا اتنا اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل پیدا ہوگا۔ قرآن کریم آگے کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ہے بڑا زبردست مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا۔ یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موت اور حیات کا سسٹم بنایا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا جو ہے کرشمہ ہے۔ موت کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی جو موت کا انکار کرے نہیں کرتا۔ تو یہ آدمی کے انڈر کنٹرول ہونے کی نشانی ہے کہ یہ کسی ایک طاقت کے ماتحت ہو کر چل رہا ہے۔ اسی سے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کون چلا رہا ہے۔ کیا کائنات ایسے ہی نہیں چلتی؟ پنکھا ایسے ہی نہیں چلتا تھا، کائنات کیسے چلے؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کہہ رہے ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت اور زندگی جو ہے اس کا کنیکشن ہے عمل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اگر زندگی نہ ہوتی تو عمل کرنے کا چانس ملتا؟ ہمارے پڑ پوتے نہیں آئے ابھی تو عمل کہاں سے کریں گے بیچارے؟ نماز تو میں ہی پڑھ سکتا ہوں یا آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ معلوم ہوا عمل کرنے کے لیے زندگی چاہیے تھی تو اللہ نے زندگی دی۔ اچھا زندگی مل گئی، اب موت نہیں ہے تو عمل کیوں کرے گا؟ آرام سے عیش کرے گا، بابر عیش کوش زندگی دوبارہ نے اس میں مزے لو، دوبارہ زندگی تھوڑی ملے گی۔ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کا تو ایسا ہی ہوتا ہے، لائف انجوائے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے موت رکھی، اس لیے رکھی تاکہ آدمی دل کی آنکھوں سے سماج میں غور کرے کہ بھائی کل اپنے پڑوس میں عبدالشکور چاچا رہتے تھے، آج انتقال ہو گیا۔ اپنا دوست عبدالغفار کل تک نوجوان تھا، اچانک صبح ہوئی تو انتقال ہو گیا۔ تو آدمی سوچے بار بار کہ بھائی یہ گیا تو مارکیٹ سے میں بھی ایک دن کیا ہو جاؤں گا؟ غائب ہو جاؤں گا، میرے بھی نام اور تذکرے باقی رہنے والے نہیں۔ ہم لوگ دادا کو یاد کرتے ہیں بہت زیادہ جی، اور اگر ابو کا انتقال ہوئے 20-30 سال ہو گئے ہو تو ان کو بھی کوئی یاد کرتا نہیں۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوتی۔ ہاں جو لوگ اپنی اولاد کو دیندار بناتے ہیں ان کی نیکی کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے، لیکن کوئی باقاعدہ یاد کرتا نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ کا نظام ہے کہ آدمی یاد رکھنا چاہے تو بھی بہت زیادہ یاد نہیں رکھے گا، ورنہ وہ غم لوٹتا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غم لوٹتا رہتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے یہ غم والی چیز نہیں چاہیے بہت زیادہ، ورنہ آدمی مر جائے گا۔ پہلے دن جیسے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا اتنا ہی غم پہ آخر تک باقی رہے، مارکیٹ سے بندے غائب ہو جائیں گے، سب کوئی جی ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ نے دنیا میں بھولنا ایک نعمت بنائی، کیا بنائی ہے؟ لیکن آخرت میں اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی نا، تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، اللہ میموری واپس دیں گے اور ہر چھوٹا بڑا عمل آدمی کو قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ یاد ہو جائے گا، یاد آ جائے گا میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ سب جہنم دیکھتے ہی نانی یاد آ جائے گی، پولیس دیکھتے ہی مجرم کو چھوٹے بڑے سب گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو موت اس لیے اللہ نے بنائی ہے کہ آدمی غور کرے کہ جو لوگ مارکیٹ سے جا رہے ہیں ایک دن میں بھی جاؤں گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عمل کرنے کی اتساہ پیدا ہوگی کہ بھائی مجھے تیاری کرنی چاہیے جہاں آگے میں جانے والا ہوں۔ اس لیے آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے کہ آدمی موت کو یاد کرے۔ حضور نے فرمایا یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ آدمی مستی میں پڑا رہتا ہے نا کہ تھوڑا جوانی کا زمانہ ہے، پکنک کر لیتے ہیں، تھوڑا مزے لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت کو یاد کرو تو یہ سب مزے ختم ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں جو دل پھنسا ہوا ہے نا وہ نکل جائے گا کہ بھائی ہمیشہ رہنے والی۔ اس لیے علماء، اولیاء اللہ اور اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موت کو بہت کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت عمر جیسا انصاف بنایا تھا، کیسا؟ حضرت عمر جیسا انصاف بنایا تھا، جن کے زمانے میں چرواہے نے ان کی موت کی خبر دی تھی۔ کیسے؟ جب بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تو انہوں نے پڑوس والے سے کہا کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ ہاں کیسے؟ کہا کہ آج تک بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا اس بندے کے تقوی اور اس کے انصاف کی وجہ سے، لیکن لگتا ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ پتہ لگا کہ حقیقت میں انتقال ہو گیا۔ اتنا بڑا آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی، وہ رات کو کیا کرتے تھے؟ وہ رات کو علماء کو بلاتے تھے کہ آؤ بھائی بیٹھو، وہ بھی عالم تھے، آؤ بیٹھو، تو موت کے بارے میں سناؤ، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں کیا ہے،
सब सुनते थे और फिर सब रोते थे इस तरह जैसे सामने किसी रिश्तेदार का जनाजा रखा हो तो आदमी कैसे गम मनाता है, ऐसे अपनी मौत का गम मनाते थे कि एक दिन हम यहाँ नहीं रहेंगे और आगे की हमारी कोई तैयारी नहीं। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कब्रिस्तान चले जाते हैं, वहाँ फोन पे बात करना शुरू कर देते हैं। हम इतने गाफिल होते हैं कि वहाँ हमारे गाने की रिंगटोन बजना शुरू हो जाती है। बहुत गफलत वाली ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी नहीं। जनाजे में आदमी हंसी खुशी से जा रहा है, साथियों के साथ दोस्ताना बातें कर रहा है, ये तो ऐसे इंसानियत के खिलाफ है। जिसका इंतकाल हुआ उसके दिल पर क्या चल रहा होगा, उसके बेटे पर, उसके रिश्तेदार पर, आपका दूर का रिश्तेदार हो या दोस्त हो, लेकिन उसका तो अपना था। ये सब तरीके ठीक नहीं है। हज़रत इब्राहीम तमीमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं 2 चीज़ों ने लाइफ इंजॉय करने का, मज़ा लेने का जो जज्बा था ना मेरे अंदर से ख़त्म कर दिया। नंबर 1 मौत और नंबर 2 अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। हर बंदा अल्लाह के साथ तन्हाई में खड़ा रहेगा, कहाँ तन्हाई में, एक तरफ जन्नत, एक तरफ जहन्नम और एक तरफ उसके अमाल। इसके अलावा और कोई चीज़ मार्केट में नहीं होगी, सामने अल्लाह की ज़ात, और फिर आदमी को जवाब देने पड़ेगा। बहुत अगरा काम है। कैसा है? बहुत अगरा काम। इसे अल्लाह ने कुरान में कहा है फमन कान यरजू लिक़ा अल्लाह, जिसे अल्लाह से मिलने का यकीन हो फलयअमल अमलन सालिहा, उसे अच्छे अमाल कर लेने चाहिए, तभी जाकर वहाँ बात बनेगी, है कि नहीं। हम लोग समझते हैं सिर्फ ईमान है तो चलेगा, 8 की 60 की सी तो 60 वाली निपटा दी तो चल जाएगी। रोज़ाना की पढ़ने की 5 टाइम, कितनी 5 टाइम की मौत की तैयारी। तो वो कहते हैं कि मौत की वजह से मेरी दुनिया का मज़ा ख़त्म हो चुका है। हम लोग इस तरह मज़ा लेते हैं, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया उज़्कुरू हाज़िमल लज़्ज़ात, लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ यानी मौत को याद करो। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं ना कि मेरी महल, मेरा जो है बंगला ऐसा होना चाहिए, कार वैसी होनी चाहिए, मैं वेल सेट हो जाऊँ, फिर नहीं क्या करूँगा, कभी मौका नहीं मिलता है, कभी भी मौका। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जैसी घिसी पीटी कोशिश हो जाए ना कर लो, कब मार्केट से गायब हो जाओगे पता नहीं लगेगा। दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आते हैं, फिर उनका बेटा आता है, फिर पोता आता है। दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा की गोद में पोता रवाना हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? हॉस्पिटलों में देखा कि नहीं हमने? तो दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं और किसी को कोई फुर्सत मिलने वाली भी नहीं है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह कह रहा है हमने इंसान को परेशानियों में पैदा किया है, यानी दुनिया में है वहाँ तक कोई ना कोई परेशानी साथ में लगी रही, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जान छूट गई, कभी नहीं हो गई। हमेशा एक से निकला दूसरी समस्या, उससे निकला तीसरी, उससे निकला चौथी, कभी कोई जान छोड़ने वाली नहीं है। अरे भाई समझा, इसलिए हम क्या करें? जैसी टूटी फूटी नेकी हो, आदमी सोचे कि इस वक्त में कौन सी नेकी कर सकता हूँ, सबसे आसान। दुकान पर है आदमी, उस वक्त सोचे मैं अभी नेकी कर सकता हूँ, ज़बान से कलमा पढ़ सकता हूँ, अभी मैं हाथ से जो है कुछ और काम कर रहा हूँ, कुछ पैकिंग कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मैं क्या नेकी कर सकता हूँ? अभी आप बैठे हैं दिन की बात सुन रहे हैं, अभी घर जाएंगे चलते हुए तो आप जो है किसी से मुस्कुरा कर मिल रहे हैं, दिल में अच्छी नीयत कर लीजिए, मोमिन से मुस्कुराना सबका है जी। किसी बीमार की आदत कर लीजिए, अभी घर जा रहा हूँ मैं सूर्य मुल्क को सोचा है, फ़ोन में निकाल ली, चलते चलते भी पढ़ सकता हूँ। तो हर वक्त जो है ना उस वक्त में गौर कीजिए कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। लंबी लंबी प्लानिंग भी जोड़ दो कि भाई इतना सूफी बनूंगा नहीं, इतनी नहीं क्या करूँ, कुछ भी मत करो भाई, अभी क्या कर सकता है वो करो। तो ये है अपनी लाइफ के लम्हात को कैश करना। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अल्लाह कह रहे हैं मौत और हयात को पैदा किए ताकि अच्छे अमल करो। तो मालूम हुआ कि मौत के सिस्टम में गौर करने से फ़ायदा क्या होना चाहिए? नेक अमल की तौफीक होनी चाहिए। इसलिए आता है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग रोते हैं ना, वहाँ फरिश्ता खड़ा रहता है और वो कहते हैं ये तो चला, तुम तुम्हारी तैयारी करो, तुम क्या करो, ये तो गया, अब ये लौट कर आने वाला नहीं है। मैं तो तुम जितने लोग घर में हो ना इतनी मरतबा आऊँगा और सबको लेकर जाऊँगा, लिहाजा तुम अपनी फिक्र करो। कहते हैं कि ये जुमला साइलेंट मोमेंट में होता है, अगर ये वॉइसली सुन लिया जाए, लोगों को सुना दिया जाए तो इसमें इतना असर होगा कि लोग मुर्दे पर रोने के बजाय अपने ऊपर रोने लगेंगे कि अब हमारा क्या होगा। तो भाई मौत और ज़िंदगी के सिस्टम में गौर करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका फ़ायदा क्या होगा? अमल की तौफीक होगी, दुनिया की लालच ख़त्म हो जाएगी। आगे का हिस्सा लियबलुवकुम इंशाअल्लाह आगे करते हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।